عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہے وہ دنیاوی علم حاصل کرتا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو اس کی ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کو پہنچتا ہے تو ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، پھر اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور وہ اپنی آخری زندگی جو ہے، بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، مرض کی کیفیت ہوتی ہے، کئی بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں، اس کیفیت میں وہ اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں ہم نے اکثر ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ جن کی یادداشتیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں، ان کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے مزاج میں چڑچڑاپن، ان کی یادداشتوں کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ علماء کرام کے طبقے کو دیکھیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رکھی ہو، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے دیتے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہو، بخاری شریف اور مسلم شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہوئے گزاری ہو، وہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کا جو حافظہ ہے اس کے اندر کمی نہیں آتی، بلکہ وہ حافظہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو جتنا عالم بوڑھا ہوتا جائے گا اتنا زیادہ اس کے حافظے کے اندر اضافہ، اتنی ہی زیادہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے مزاج کے اندر چڑچڑاپن نہیں آتا، بلکہ اس کے مزاج کے اندر اور بھی زیادہ صبر، تحمل اور بھی زیادہ بہتری آ جاتی ہے۔ کسی آپ بزرگ عالم سے ملاقات کریں، آپ کو ایک ایسا سکون اور اطمینان ملے گا، یعنی یہ علم، یہ اس کا اثر ہے، اس کی برکت ہے، اس کی رحمت اور نعمت ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جس کو بھی یہ علم کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی قدر کے اندر اور اس کی قدر و قیمت کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر کمی آ رہی ہو، بلکہ مدرسے کے اندر جو شیخ الحدیث ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بزرگ استاد، کہ جس کی داڑھی بالکل سفید ہو چکی ہو، جو پڑھاتے پڑھاتے ایک سینئر طبقے تک پہنچ چکا ہو اور اس کا ایک مقام ہو، وہ بزرگ استاد جو ہے مدرسے کے اندر شیخ الحدیث کے مرتبے پر ہوتا ہے۔ طلبہ بھی اور ماحول کے اندر اور معاشرے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں سارے کے سارے اس کی عزت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ دینی علوم کی برکات ہے کہ جن برکات کے نتیجے میں معاشرے کے اندر